آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مجاہدانہ طرز زندگی بیان کروں گا۔ یوں لگتا ہے کہ زندگی کے ان آخری برسوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے دنیا کی ہر رغبت اور مرغوب و پسندیدہ چیز کو نکال دی تھی، اور جہاد کو اس کے لیے ایسا محبوب مشغلہ بنا دیا تھا کہ صرف جذبہ جہاد ہی اس کے دل پر چھا گیا اور جی پر غالب آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات و شدائد کو اس پر آسان فرما دیا تھا کہ اس کی زندگی کے یہ برس جہادی خیموں میں یا پھر گھوڑوں کی پشتوں پر ہی گزار دیے، دشمن سے لڑتے ہوئے یا ان کا محاصرہ کرتے ہوئے، یا پھر ان کے قلعوں اور پناہ گاہوں کو فتح کرتے ہوئے۔ جو آدمی ملک شام اور اس کی موسم سرما میں سردی کی شدت، یعنی اس موسم سرما کے اولوں، برفوں، پہاڑوں کی برف باریوں، یخ بستہ ہواؤں، آندھیوں اور بارشوں سے آشنا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور تجزیہ کر سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین نے کس ولولہ انگیز جذبہ اور ایمانی حوصلے سے اپنے رب کی رضا جوئی اور دین کو غالب دیکھنے کے لیے ان حالات میں زندگی بسر کی ہوگی۔ ہم ابن شداد سے صلاح الدین کی زندگی کے بارے میں یہ ایک واضح ترین مثال بھی تو سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے 584 ہجری رمضان المبارک کے مہینے کے اوائل ہی میں سلطان دمشق سے بجانب صفد چل پڑا۔ اس نے اس ماہ مبارک میں اپنی بیوی، بچوں، گھر بار اور وطن کی طرف کوئی التفات تک نہ کیا، مڑ کر بھی نہ دیکھا، حالانکہ اس ماہ میں انسان جہاں کہیں بھی گیا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ اکٹھے رہنے کے لیے لوٹ آتا ہے۔ اے اللہ، اس نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے برداشت کیا ہے، اسے اجر عظیم عطا فرما۔ اسی مبارک ماہ میں اللہ کا یہ شعر صفد تک پہنچا، حالانکہ وہ ایک ایسا محفوظ، مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا جسے تمام اطراف سے وادیوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کے باوجود اس نے وہاں پہنچ کر منجنیق نصب کر دی۔ بارش اپنے جوبن پر، وادیوں میں کچی زمین کی دھنس بہت زیادہ، یعنی گہرا سا جس میں پاؤں رکھتے ہی آدمی دھنس جائے، بارشوں کے ساتھ ژالہ باری بھی شدید ترین، لیکن یہ سب کچھ اس کی یلغار کے سامنے اور فوجوں کی صف بندی کرنے میں جن کا موقع محل متقاضی تھا، ذرا برابر بھی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس ایک رات میں خود بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ نے بنفس نفیس 5 منجنیقوں کو نصب کرنے کے لیے مختلف مقامات کا معائنہ کیا۔ اسی رات یوں فرمانے لگے، ان 5 کو نصب کرنے سے پہلے ہمیں سونا نہیں ہوگا، لہٰذا ایک ایک جماعت کو ایک ایک منجنیق حوالے کی، اور قاصد مسلسل اس کے اور منجنیق نصب کرنے والوں کے مابین آتے جاتے رہے، ایک ایک لمحہ کی خبر دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی خدمت گزاری اور امیر کی اطاعت شعاری میں ہمیں صبح ہو گئی۔ منجنیق نصب کی جا چکی تھیں تو میں نے آپ سے ایک حدیث مبارکہ بیان کی اور اس کے حوالے سے آپ کو بشارت اور خوشخبری سنائی۔ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے: 2 آنکھیں ہیں جنہیں دوزخ کی آگ چھو نہ سکے گی، ایک آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتے ہوئے گزاری، دوسری آنکھ جس نے اللہ کے ڈر سے آنسو بہا دیے۔ پھر صفد کے ان صلیبیوں سے لڑائی جاری رہی، یہاں تک کہ وہ سلطان کے حکم کے سامنے مطیع ہو گئے۔